اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ حالات و مناسبات میں چند موضوعات ہیں قابل ذکر۔ پہلی مناسبت جو ہفتہ گزشتہ گزری ہے عید سعید فطر ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بندگان خدا کے لیے، بندگان مومن کے لیے رمضان المبارک ایک نعمت ہے، اور اس کے انتہا پر عید سعید فطر ہے۔ یہ عظیم دن تمام ملت اسلامیہ، امت اسلامیہ کو مبارکباد عرض ہے۔ ہرچند یہ ایام چونکہ ہم اصلی بنیادی نعمت سے محروم ہیں، نظام الہی سے، نظام امامت سے، نظام ولایت سے، اور یہ الہی دن یوم اللہ ہمارے پاس ایک ثقافتی اور کلچرل دن کے طور پر منایا جاتا ہے، لیکن اگر عہد امامت ہو، نظام امامت ہو، تو پھر یہ دن روز امت ہے و روز امامت ہے، جسے خداوند تبارک و تعالیٰ نے مخصوص معین کیا ہے۔ ایک تو ماہ رمضان کی پاداش کے لیے، جزا کے لیے، اور دوسرا اس ماہ بندگی کے اختتام پر بندگان خالص و مخلص اللہ تعالیٰ کے، جنہوں نے ماہ مبارک میں اپنی قلوب کی تطہیر کی ہے، اپنی فطرتوں کو جلا بخشی ہے، ان فطرتوں کو امام وقت اللہ کی بندگی اور اللہ کے نظام میں ہدایت و رہنمائی کرتا ہے۔ ایام عید ایام امام ہیں اور ایام امت، اور چونکہ ہماری رغبت بھی نہیں ہے، ہمارے ذہنی شبہات اور پیچیدہ دین کی تفسیریں اور تبلیغیں، انہوں نے اصلی نعمت اللہ تعالیٰ کی ہم سے دور کر دی ہے، اور حتیٰ کہ نماز عید، نماز جمعہ کی طرح مہجور و متروک ہے اور شبہات کی نظر ہو گئی ہے۔ نظام امامت کا قیام واجبات میں سے ہے، اور سب سے اہم بڑا واجب ہے۔ یہ وہ واجب ہے جس سے دیگر تمام واجبات قائم ہو جاتے ہیں، ان پر عمل ہوتا ہے۔ اگر یہ واجب ترک ہو جائے، باقی سارا دین ترک ہو جاتا ہے، جیسا کہ ابھی متروک ہے۔ اور اس واجب کی ادائیگی کے لیے امت تیار نہیں ہے، چونکہ علماء نے یہ آمادگی اور یہ تیاری فرائض امت میں شامل نہیں کی، اسے غیر ضروری سمجھا ہے۔ جس طرح بنو امیہ نے امامت کو مزاحم سمجھا ہے، امامت سے تعلق رکھنے والے علماء و عوام بھی وہی بیزاری اور بے رغبتی رکھتے ہیں جیسی دشمنوں کے اندر تھی۔ جیسے وہ نام نہ لیتے تھے نہ لینے دیتے تھے، یہاں بھی نہ نام لیتے ہیں یہ، نہ لینے دیتے ہیں، اور اس ایک سائے سے محرومی نے ہمیں ہزار رحمتوں سے محروم کر دیا ہے۔ اور جو مسائل ہمیں درپیش ہیں موجودہ وقت میں، وہ سب اسی بنا پر ہیں۔ کون سی نسل آئے گی جو اتنی آگاہ ہوگی
اور جس کا شعور اتنا بلند ہوگا کہ وہ اپنے بنیادی فریضہ دین کی طرف توجہ کرے اور اس کی طرف حرکت کرے، کوشش کرے اور اس کو بجا لائے، اور نظام الہی کے سائے میں پھر باقی تمام دین کے ارکان بھی قائم ہوں۔ اس نظام امامت کے نہ ہونے کا نتیجہ پوری دنیا پر، خصوصاً مسلمان حکومتوں پر اور سرزمینوں پر طاغوتیت کا راج اور طاغوتیت کا سایہ ہے، اور اس طاغوتی ماحول میں سب سے آشفتہ مملکت پاکستان بن گیا ہے۔ دیگر ممالک بھی اسی صورتحال سے دوچار ہیں، لیکن پاکستان کی صورتحال باقی تمام ممالک سے سوا ہے، اور اس کے ذمہ دار بھی ظاہر خود اہل پاکستان ہیں۔ عوام عموماً حکمرانوں کو ذمہ دار قرار دے کر خود علیحدہ ہو جاتے ہیں، اس احساس سے سبوکی کرتے ہیں کہ ہم کم از کم اس صورتحال کے ذمہ دار نہیں ہیں، اور علماء بھی اپنے آپ کو اس صورتحال کا ذمہ دار نہیں سمجھتے، سیاستدانوں اور حکمرانوں کو برا بھلا کہہ کے اپنے آپ کو تشفی و تسلی دے لیتے ہیں، جبکہ سب ذمہ دار ہیں اس موجودہ صورتحال کے، ہم سب ذمہ دار ہیں، یکساں نہیں ہوں گے، اپنے اپنے مقام و مرتبے کے مطابق ذمہ داری ہے، جیسا قرآن کریم میں خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ علماء و غیر علماء برابر نہیں ہیں۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، عالم اور غیر عالم برابر نہیں ہیں، لا یستوون، اس کا معنی عموماً مقام و مرتبہ و جزا میں کیا جاتا ہے کہ جو عالم کا مقام ہے وہ غیر عالم کا نہیں ہے، جو عالم کے عمل کی قیمت ہے اور اجر ہے وہ غیر عالم کی قیمت نہیں ہے، لیکن علماء محقق یہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ جامع تقابل ہے، یعنی سزا میں بھی ہے اور جزا میں بھی ہے۔ سزا میں بھی ایسا ہی لا یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، مواخذہ و محاسبہ بھی ایک جیسا نہیں ہے، عالم کا زیادہ محاسبہ ہوگا اور غیر عالم کا کم محاسبہ ہوگا، جو جتنا ذمہ دار ہے، لیکن مجموعی طور پر اس ساری صورتحال میں سب ذمہ دار ہیں۔ شروع سے پاکستان کی تشکیل سے لے کر آج تک ہر کام میں سب ذمہ دار رہے ہیں، عوام کے تعاون سے، عوام کی مرضی سے، عوام کی مدد سے۔ اگر کسی حکمران نے گمراہی پھیلائی ہے، غلط کام کیا ہے، وہ سب عوام کے مدد سے کیا ہے۔ عوام یا متحرک ہو کر اس کے ساتھی بنتے ہیں یا خاموش رہ کر اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، بالآخر سب اس جرم میں شریک ہو جاتے ہیں۔ اور موجودہ صورتحال جو شاید تاریخ پاکستان میں بحرانی ترین صورتحال اس کو کہا جا سکتا ہے، پہلے بھی پاکستان بحرانوں کا شکار رہا ہے مختلف، لیکن بحران کی گہرائی، بحران کی وسعت اور بحران کے اثر کے لحاظ سے موجودہ بحران سب سے زیادہ شدید بحران ہے۔ چونکہ اس بحران میں سیاست آماجگاہ ہے، پہلے مذہب کو بنایا جاتا تھا، قومیت کو بنایا جاتا تھا، اس موجودہ بحران میں سیاست کو میدان بحران چنا گیا ہے، اور یہ بحران بھی تدریجاً پیدا ہوا ہے، کسی ایک حکومت یا فرد کا پیدا کردہ نہیں ہے۔
بحران کے جو اسباب ہیں، ماحول ہے، وہ گزشتہ سب نے، عوام نے اور مختلف طبقات نے، خواص نے مل کر فراہم کیا ہے۔ موجودہ جو سرغنے ہیں بحران کے اور فتنے کے، انہوں نے بنے ہوئے ماحول سے فائدہ اٹھایا ہے۔ کوئی اور بھی اٹھا سکتا تھا، یہی بلوا کوئی اور کھڑا کر سکتا تھا، جیسا کہ پہلے کیا گیا ہے۔ جب بحران کی فضا بنتی ہے تو کوئی بھی فائدہ اٹھا لیتا ہے، بلکہ ایک باقاعدہ نظریہ ہے موجود کہ بحرانوں سے بڑے مقاصد حاصل کیے جا سکتے ہیں جو امن کی فضا میں ناممکن ہے حاصل کرنا۔ بحران افروزی، بحران کھڑے کرنا، بحران کو فروغ دینا، بڑھانا، اس کے اوپر تدبیر کے ساتھ کام کیا جاتا ہے۔ ایک مثال ہے فارسی کی، باقی زبانوں میں بھی اس کے متبادل مثال ہے، ضرب المثل ہے، از آب گل آلود ماہی گرفتن، گدلے پانی سے مچھلی پکڑنا، گدلے پانی میں مچھلی پکڑنا۔ صاف پانی میں مچھلی چونکہ دیکھ لیتی ہے شکاری کو، لہٰذا اس کے دام میں نہیں آتی، لیکن شکاری پانی جان بوجھ کے گندا کرتا ہے، گندے پانی میں مچھلی کو آسانی سے پکڑا جا سکتا ہے۔ یہ ضرب المثل انسانوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے کہ انسان ماحول کو خراب کر کے، بحران پیدا کر کے، معاملات کو الجھا کر اپنے مقاصد حاصل کرتے ہیں۔ موجودہ بحران جس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، اقتدار پرست فائدہ اٹھاتے ہیں، جس کو موقع مل جائے۔ کبھی سرمایہ دار طبقہ کسی بحرانی صورت سے فائدہ اٹھا لیتا ہے، جیسا کہ پوری دنیا میں غیر انسانی جو عمل کیا گیا ہے، کرونا وبا سے فائدہ اٹھایا گیا، سرمایہ دار دنیا نے اٹھایا ہے۔ اب آپ توجہ کریں، جس طرح ناگہان شروع ہوئی تھی، ناگہان ختم بھی ہو گئی ہے۔ اب کسی دنیا میں کہیں بھی کرونا نہیں ہے۔ پاکستان میں روزانہ خبروں میں آتا تھا آج اتنے مر گئے، اتنے مبتلا ہو گئے، اتنے ٹیسٹ کر لیے۔ اب عرصے سے کوئی کرونا میں نہ بیمار ہوتا ہے، نہ کرونا سے مرتا ہے، اور یہی حال باقی دنیا میں بھی ہے۔ ٹرمپ نے کہا تھا جب کرونا وبا شروع ہوئی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے، اس نے بہت اوٹ پٹانگ کام بھی کیے تھے، لیکن ایک بیان اس نے یہ دیا تھا کہ ایک معجزہ آئے گا اور یہ ختم ہو جائے گا، اور وہ معجزہ ہو گیا ہے، اور پوری دنیا سے کرونا ختم ہو گیا ہے۔ پابندیاں ختم کر دی گئی ہیں، SOPs ختم کر دیے گئے ہیں، کرونا بحران سے نمٹنے والے ادارے ختم کر دیے گئے ہیں، فنڈز ختم کر دیے گئے ہیں، بالکل ایک دم جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ اور جب کرونا شروع ہوا تھا اسی وقت اشارہ کیا تھا، وضاحت کی تھی، اشارے سے زیادہ کھول کے بیان کیا تھا کہ یہ انسانیت کے اوپر ایک ظلم ہے، ستم ہے، اور یہ طبیعی وبا نہیں ہے، مصنوعی وبا ہے۔ سرمایہ دار دنیا نے یہ وبا بنا کر اس سے بڑے مقاصد حاصل کرنے تھے جو کر لیے ہیں انہوں نے۔ چونکہ وہ مقاصد ان کے حاصل ہو گئے ہیں جو انہوں نے حاصل کرنے تھے، تو اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ سرمایہ دار دنیا کے بڑا نام ایک بل گیٹس، یہ پاکستان کے دورے پر آئے تھے، چند گھنٹوں کے دورے پر۔ انہی چند گھنٹوں میں آ کے جو واپسی پہ جاتے ہوئے بات کر کے گئے تھے کہ کرونا سے زیادہ خطرناک وبا آنے والی ہے۔ کرونا کی بھی اسی نے پیشن گوئی کی ہوئی تھی کہ یہ وبا جلدی ہی انسان کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی، اور یہ ثبوت موجود ہیں کہ انہی کے بنائی ہوئی لیبارٹری نے انگلینڈ میں یہ وبا بنائی ہے اور پھیلایا ہے۔ باہر کے ان کے سرمائے میں کرونا میں اتنا اضافہ ہوا ہے جتنا اپنی پوری تاریخ میں یہ اضافہ نہیں کر سکے۔ اس قدر ان کے
اضافہ ہوا ہے۔ مثلاً بعض اوقات بیچ میں خبروں میں آیا ہے، یہ ساری خبریں موجود ہیں، ریکارڈ میں ہیں، 1 گھنٹے کے اندر ایک سرمایہ دار کمپنی کے اندر $5 ارب 1 گھنٹے میں اس کے سرمایہ میں اضافہ ہوا ہے۔ اب ظاہر ہے غیر کرونا دنوں میں تو نہیں ہو سکتا تھا یہ۔ بڑے بڑے کاروباری لوگوں نے تمام چیز اپنے اختیار میں لے لی ہے، کرونا کو بہانہ قرار دے کر، اور باقی سارے کاروبار پر بھی اپنی گرفت مضبوط کر لی ہے۔ یہی معنی ہے گدلے پانی سے مچھلی پکڑنا، اسی کو کہتے ہیں کہ پانی گندلا کیا گیا پوری دنیا میں، اور اس سے پھر سیاسی استفادہ بھی کیا گیا، اقتصادی طور پر بھی استفادہ کیا گیا، جہاں پر بہت سارے لوگ کا کاروبار تباہ ہوا، نابود ہوئی معیشت ممالک کی، کمپنیوں کی، وہاں پر سرمایہ داروں کی عید ہوئی اور چاندی ہوئی ہے۔ کبھی سرمایہ دار کسی بحران سے فائدہ اٹھاتے ہیں، کبھی حکمران کسی بحران سے فائدہ اٹھاتے ہیں، کبھی مذہبی طبقہ فائدہ اٹھاتا ہے، کبھی کوئی مافیا بحرانوں سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ یہ باقاعدہ تھیوری ہے کہ بحران سے آپ وہ استفادہ کر سکتے ہو جو دوسرے عام دنوں میں، غیر بحرانی دنوں میں آپ کہیں زیادہ طاقت، توانائی، سرمایہ لگا کے بھی وہ مقاصد حاصل نہیں کر سکتے جو بحران کے دنوں میں آسانی سے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اسی قانون کے مطابق موجودہ بحران جو تدریجاً پاکستان میں ایجاد ہوا ہے، گزشتہ کئی دہائیوں سے بحران کے لیے میدان بنایا گیا تھا، لیکن فائدہ اس وقت پاکستان میں اقتدار پرست طبقہ، اقتدار پسند طبقہ، ہوس اقتدار میں مبتلا طبقہ فائدہ وہ اٹھا رہے ہیں۔ پہلے دوسرے اٹھاتے رہے ہیں اس طرح کے بحرانوں سے، اس وقت اقتدار کی ہوس میں جو لوگ اندھے ہو چکے ہیں وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں بحرانی صورتحال سے۔ ملک میں کیا ہو رہا ہے یہ جاننا ضروری ہے، عوام کے لیے آگاہی ضروری ہے، چونکہ بحرانوں میں عوام ناخواستہ طور پر 2 غلطیاں کر بیٹھتے ہیں، ایک بحران کا حصہ بن جاتے ہیں اور ایک بحران کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بحران کو فائدہ پہنچاتے ہیں، بحران سے فائدہ اٹھانے والوں کی تقویت کر دیتے ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی، اور دوسرا یہ کہ خود بحران کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یعنی جو مصائب بحران ایجاد کرتا ہے، جو مشکلات کھڑی کرتا ہے، وہ سب سے پہلے عوام ہی کے دامنگیر ہوتی ہیں، خواص کو بعد میں نقصان پہنچتا ہے اور تھوڑا نقصان پہنچتا ہے۔ پہلا ہدف فتنوں کا اور بحرانوں کا عوام کو جھیلنا ہوتا ہے۔ پہلے یہ ذہن میں رکھ لیں کہ بحران، یعنی ایک مطلب مسلمات میں سے یہ ہے کہ بحران کھڑا کرنے والے عوامل، بحران ایجاد کرنے والے عوامل متعدد ہیں، صرف اقتدار پرست لوگ نہیں ہیں، ہوس باز، اقتدار کے ہوس باز فقط ذمہ دار نہیں ہیں، باقی بھی سب ذمہ دار ہیں، عوام بھی ذمہ دار ہیں، مذہبی لوگ بھی ذمہ دار ہیں، علماء بھی ذمہ دار ہیں، تاجر بھی ذمہ دار ہیں، حکمران بھی ذمہ دار ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ بھی ذمہ دار ہے۔ اس میں سب کا حصہ، میڈیا بھی ذمہ دار ہے، اس سے مستثنا کوئی بھی نہیں ہے۔ لیکن فائدہ اٹھانے والے موجودہ صورتحال میں ہوس باز ہیں، جن کو شہوت اقتدار بری طرح سے ستا رہی ہے۔ شہوت، جانوروں میں کچھ خاص وقت موسم آتا ہے اور ان کی شہوت بھڑک اٹھتی ہے جانوروں کے اندر، اور پھر اسی موسم کے اندر وہ اس شہوت میں بہت کچھ کرتے ہیں۔ مثلاً جو ریوڑ کی صورت میں جانور رہتے ہیں جنگلوں میں، جیسے درندے ہیں یا چرندے ہیں، حتیٰ جب ان میں
شہوت ابھرتی ہے تو نر سارے آپس میں لڑ پڑتے ہیں، الجھ پڑتے ہیں۔ آج کل یہ ڈاکومنٹری فلمیں ہیں، حیات جنگلی کی تصویر سازی انہوں نے کی ہوئی ہے، وہ دکھاتے بھی ہیں کہ شیر کے ساتھ لڑ رہا ہے اور بھیڑیے کے ساتھ لڑ رہا ہے، باقی درندے آپس میں لڑ رہے ہیں۔ پہلے عام دنوں میں بھیڑیا ہرن کا شکار کرتا ہے، باقی جانوروں کا شکار کرتا ہے، شیر باقی جانوروں کا شکار کرتا ہے، لیکن شہوت کے دنوں میں، جس کو تولید کے دن کہتے ہیں کہ اب ان کے تولید نسل کے ایام ہیں، ان دنوں میں یہ آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں۔ اس ریوڑ کا جو نر ہوتے ہیں وہ آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، چونکہ وہ چاہتا ہے کہ یہ جتنی مادائیں ہیں، مادہ جانور ہیں، یہ سب اس کے زیر اثر ہوں اور وہ ان سے اپنی ہوس پوری کرے۔ باقی نر خود چاہتے ہیں تو پہلے نر آپس میں لڑ کے ایک تسویہ کرتے ہیں اور مار بھی دیتے ہیں، بعض اوقات کم از کم یہ کرتے ہیں کہ ایک نر جو زیادہ طاقتور ہوتا ہے وہ باقیوں کو بہت دور بھگا دیتا ہے۔ یہی کام اقتدار کے ہوس بازوں اور شہوت رانوں کے اندر بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات ان کی شہوت ابھر جاتی ہے، بہت بڑھ جاتی ہے، اور جب بپھر جاتی ہے تو بے قابو شہوت انہیں اکساتی ہے کہ یہ باقیوں کو میدان اقتدار سے باہر کریں، خارج کریں۔ ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ ایسا کئی دفعہ ہوا، مثلا منتخب حکومتیں آئیں تو انہوں نے بھی یہی کام کیا، باقی اقتدار پرستوں کو، باقی اقتدار کے ہوس بازوں کو میدان سے باہر کرنے کے لیے بہت جتن اور حربے استعمال کیے گئے، جس میں ظالمانہ دور اگر ہم دیکھیں تو ایوب خان کا دور ہے۔ جب اس نے اقتدار پہ قبضہ کیا تو باقی اقتدار کے جو ہوس باقیوں میں تھی، اس نے اتنی سختی سے ان کو سرکوب کیا کہ کچھ عرصے تک ان کی کھوپڑیوں سے اقتدار کا تخیل بھی دور ہو گیا، جان کے لالے پڑ گئے ان کو۔ پھر اس کے بعد ایک منتخب حکومت کا دور آیا، منتخب حکومت ذوالفقار علی بھٹو کی بنی، اس نے بھی یہی کام کیا۔ دوسرے جو اس کے مقابلے میں اقتدار کے خواہاں تھے، شہوت اقتدار جن کے اندر تھی، اس نے بڑے مکر اور سختی کے ساتھ ان کو میدان سے باہر کیا اور تنہا اقتدار پہ قابض ہو کر کچھ عرصہ لطف اندوز ہوئے، اور پھر اگلے دورانیے کے لیے اقتدار میں دھاندلی کروائی اور مکمل طور پر صفایا کر دیا باقی اقتدار پرستوں کا، جس سے وہ جمع ہوئے، اکٹھے ہوئے، اور پھر اس ذوالفقار علی بھٹو کو نہ صرف اقتدار سے باہر کیا بلکہ زندگی سے ہی باہر کر دیا۔ اور آخر کار ایسے ہوتا ہے، اقتدار کی دنیا، ہوس کی دنیا بہت بے رحم دنیا ہوتی ہے۔ تاریخ میں بھی بتاتے ہیں کہ یہی بادشاہ، مسلمان بادشاہ، مغل وغیرہ مغل، انہوں نے اپنے ہی اولادوں پر، باپ نے بیٹے اور بیٹے نے باپ کو زندگی سے محروم کر دیا اور بے دردی کے ساتھ یہ کام کیا۔ شہوت اقتدار جب ان کے اندر ابھرتی ہے بہت بے رحم ہو جاتے ہیں یہ۔ پھر اس کے بعد ضیاء الحق نے اقتدار پہ قبضہ کیا اور اقتدار پرستوں نے ماحول ایسا بنایا کہ ضیاء الحق آ گیا، اسٹیبلشمنٹ نے اقتدار پہ قبضہ کر لیا، فوج نے، اور اس نے بھی آ کر پھر ایسی قیامت مچائی کہ باقی جو اقتدار کی شہوت تھی جن کے اندر، کچھ عرصے کے لیے وہ شہوت اتنی ٹھنڈی پڑی چونکہ ان کو جان بچانا مشکل ہو گئی، اور وہ ملک سے کچھ چلے گئے دور، کچھ اس نے بیچ دیے، کچھ جیلوں میں ڈال دیے۔ پھر اس کے بعد ضیاء الحق کو اقتدار سے نکالنے کے لیے جو دوسرے اقتدار پرستوں نے
حربہ اختیار کیا اس کو بھی زندگی سے ہاتھ دھونا پڑے، اقتدار کی نظر زندگی بھی ہو گئی۔ پھر منتخب حکومت آئی، اس منتخب حکومت میں پھر کچھ عرصہ نشیب و فراز رہا، اور پھر مشرف خان آ گیا، اور مشرف نے آ کر انہوں نے تمام اقتدار پرستوں، خود اس کے اندر شہوت اقتدار بھڑکی ایک جرنیل کے طور پر، تو اس نے باقی اقتدار کے خواہش مندوں کو بے دردی سے سرکوب کیا، نابود کیا، اور ان کو جان کے لالے پڑ گئے۔ لیکن ظاہر ہے یہ زیادہ عرصہ اقتدار ایک کے پاس نہیں رہتا، پھر دوبارہ مشرف کو بھی جانا پڑا، منتخب حکومت آئی، کرتے کرتے یہ ہوتا رہا۔ اقتدار پرستوں کی آپس میں جنگ بہت خوفناک جنگ رہی ہے، چونکہ یہ اقتدار پرست جنسی شہوت کی طرح ہوتے ہیں، جس طرح ایک جانور نر وہ شریک نہیں رکھتا اپنے ساتھ کسی دوسرے نر کو، اس کو مار کے بھگاتا ہے یا بالکل ہی زندگی سے ہی اس کو ہاتھ دھونے پڑتے ہیں۔ اقتدار کے یہ جو شہوتران ہیں، ہوس باز، ان کا بھی ایسا ہی ہے کہ دوسرا مکمل طور پر اقتدار کے میدان سے باہر چلا جائے، اور یہی کام اب جو موجودہ طبقہ ہے جس نے یہ بحران کھڑا کیا ہے سیاسی، اس کے اندر جو اقتدار کی ہوس ہے وہ باقی تمام تاریخ پاکستان کے حکمرانوں سے بڑھ کے ہے۔ اگر ان سب کی ہوس اقتدار اکٹھی کریں اور اس طبقے کی اکٹھی کریں تو ان کی ہوس پھر بھی بھاری ہے ان تمام پر جو گزشتہ اقتدار کے مزے لوٹ کے گئے ہیں، یا اقتدار کی جنگیں لڑ کے گئے ہیں، یا اقتدار کے حصول کے لیے جو ظلم و جنایت کر کے گئے ہیں، ان سب پر یہ موجودہ ہوس غلبہ رکھتی ہے، ٹھنڈی ہونے کو نہیں آ رہی۔ انجام اس کا بہت برا ہوتا ہے۔ اقتدار کی جنگ، ہوس اقتدار کی جنگ اور شہوت اقتدار کا انجام تاریخ میں بہت ناگوار اور بھیانک گزرا ہے، اور یہ سنت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ ہر اقتدار پرست، ہر شہوت اقتدار میں مست، وہ ایک دن اس انجام کو ضرور پہنچتا ہے۔ اگر اس نے ایک فرعون جیسی بڑی امپائر بھی اگر اس نے بنائی ہو، ایک دن اقتدار ہی اس کے گلے میں پھندا بن جاتا ہے، اور اقتدار ہی اس کی ذلت کا سبب بنتا ہے۔ اور ہم پاکستان میں روزانہ یہ دیکھتے ہیں، باقی دنیا میں بھی ایسا ہی ہے۔ اب عوام بیچ میں اس اقتدار کے سانڈ جب آپس میں ٹکراتے ہیں اور اقتدار کی شہوت چڑھی ہوتی ہے تو وہ تو مست ہوتے ہیں، وہ جنگلی جانور کی طرح، سانڈ کی طرح مست ہوتا ہے، وہ اقتدار کی ہوس میں مبتلا، وہ ہر چیز کو تہس نہس کر رہا ہوتا ہے، جنگل کو روند رہا ہے، کھیتوں کو روند رہا ہے، چھوٹے جانوروں کو ہراساں کر رہا ہے۔ اس میں عوام کا ناخواستہ نقصان ہو جاتا ہے۔ دو وجہ سے نقصان ہوتا ہے، ایک اس کا جز بنتے ہیں بحرانوں کا اور فتنوں کا، دوسرا اس کا شکار ہوتے ہیں۔ جز کیوں بنتے ہیں؟ عوام شعوری طور پر نہیں بنتے، غیر شعوری طور پر بنتے ہیں، اور بے شعوری اقتدار پرستوں کے لیے نعمت سے کم نہیں ہے۔ جس قوم کے اندر بے شعوری زیادہ ہوگی، اس قوم کے اقتدار پرست بہت خوشحال ہوں گے۔ عوام جتنے بے شعور ہوں گے، اقتدار پرستوں کے لیے اتنی عید ہے۔ یہ آپ تاریخ میں گزشتہ میں دیکھیں تو سب سے بڑا جو نمونہ موجود ہے، آپ دیکھیں امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کے مقابلے میں جو اقتدار پرست گروہ وجود میں آئے تھے، ان کے رویے دیکھ لیں کہ وہ کس کماش کے لوگ تھے اور کس سے فائدہ اٹھایا انہوں نے۔ اقتدار پرستوں نے کیا چیزیں فائدہ اٹھائیں؟ مثلا ایک فائدہ انہوں نے اٹھایا خلیفہ سوم کے قتل سے۔ وہ واردات جو ہوئی
یہ اقتدار پرستوں کے لیے بہت بڑی نعمت ثابت ہوا یہ، اور یہیں سے انہوں نے اپنے اقتدار کے راستے ہموار کرنا شروع کر لیے، بحران سے فائدہ اٹھا کر۔ مقابلے میں امیر المومنین ہیں اور اقتدار امیر المومنین کے پاس ہے، لیکن امیر المومنین خود فرما رہے ہیں کہ یہ اقتدار ختم ہو جائے گا، اور ہو گیا بعد میں امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں۔ کس چیز کی وجہ سے ختم ہوا؟ اہم بات یہ ہے، اقتدار پرستی ڈکی چھپی نہیں ہے، بہت برملا ہے، کوئی چھپا بھی نہیں سکتا بنو امیہ کی اقتدار پرستی کو، اقتدار خواہی کو، اقتدار پسندی کو، اور وہ اقتدار کی شدت جو ان کے اندر موجود تھی اس کو کوئی پنہان بھی نہیں کر سکتا۔ جنہوں نے کی ہے ناکام ہوئے ہیں۔ اور دوسری طرف امیر المومنین ہیں اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہیں۔ کتنی آسانی سے امیر المومنین اقتدار سے کنارہ کش ہو گئے۔ حق اقتدار انہی کا تھا۔ امیر المومنین نے خود فرمایا، رسول اللہ نے فرمایا، اہل بیت علیہ السلام، مسلمات تاریخ میں سے ہے کہ اقتدار ان کا حق تھا۔ حق بے جانب ہوتے ہوئے، حقدار ہوتے ہوئے اقتدار سے بہت سہولت کے ساتھ علیحدہ ہو گئے۔ کیوں؟ چونکہ اقتدار حق تھا، شہوت نہیں تھی اقتدار کی، ہوس نہیں تھی اقتدار کی۔ امام معصوم ہوتا ہے، خطا سے بھی معصوم ہے، گناہ سے بھی معصوم ہے، غلطی سے بھی معصوم ہے، اور اقتدار پرستی، دنیا پرستی، شہرت پرستی سے بھی معصوم ہے۔ یہ نقائص بھی ان میں نہیں ہوتے، اور انہوں نے ثابت کیا کہ نہیں ہے، اقتدار کی ہوس اور شہوت اقتدار نہیں ہے۔ لہٰذا جو اقتدار پرست طبقہ تھا وہ اپنے ہیلوں میں کامیاب ہو کے اقتدار تک پہنچ گیا۔ جو اقتدار کے حقدار تھے اور اقتدار ان کے ہاتھ میں تھا، ان کے ہاتھ سے اقتدار نکل گیا۔ بنیادی فرق یہ تھا کہ اقتدار کے میدان میں حقدار ہوتے ہوئے بھی انسان برکنار ہو جاتا ہے، کنارہ کش ہو جاتا ہے۔ اور جیسے امیر المومنین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اپنے آپ کو حق بجانب سمجھتے تھے، حقدار سمجھتے تھے اقتدار کا، اور امیر المومنین تنہا نہیں تھے، بہت سارے اور بھی اکابرین ایسے تھے جو امیر المومنین کو حقدار سمجھتے تھے، لیکن امیر المومنین نے اقتدار کے حصول کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا، وہی حق جو تھا وہی بیان کیا۔ کیوں نہیں اٹھایا؟ چونکہ اگلے کاموں کے لیے ہوس ضروری ہے، اقتدار کی ہوس سے پاک تھے، ہوس سے منزہ تھے، اس لیے حق بجانب ہوتے ہوئے، حقدار ہوتے ہوئے امت میں آشوب نہیں پیدا کیا، فتنہ کھڑا نہیں کیا۔ کرنا چاہتے اقتدار امیر المومنین لے بھی سکتے تھے، اتنی طاقت تھی امیر المومنین میں، اور امیر المومنین کا ساتھ دینے کے لیے بھی لوگ تیار تھے، تاریخی ثبوت موجود ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر بنو امیہ کا سربراہ ابو سفیان، وہ آیا یہ پیشکش لے کر کہ ہم آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ہمارے پاس سرخ اونٹ اور سرخ گھوڑے اور جنگجو اور تلواریں موجود ہیں، تو ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا، امیر المومنین کے چچا عباس ابن عبد المطلب آئے یہ پیشکش لے کر کہ ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ انصار میں سے بہت سارے لوگ آئے، انہوں نے آ کر یہ کہا کہ ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن امیر المومنین یوں بھی نہیں کہ امیر المومنین فرماتے تھے نہیں میرا حق نہیں ہے، حق ہے، لیکن چونکہ مملکت میں آشوب پیدا ہوتا ہے، فتنہ کھڑا ہوتا ہے، امت تقسیم ہوتی ہے، اور دین خدا ضرر ہوتا ہے، مٹتا ہے، لوگ دین سے بیزار ہو جائیں گے، مملکت کمزور ہو جائے گی۔ ان دلائل کی وجہ سے امیر المومنین خود اپنی کیفیت بتاتے ہیں۔ حقدار آدمی کو جب حق سے محروم کیا جائے تو وہ کیفیت امیر المومنین بتاتے ہیں۔ کیا کیفیت ہوتی ہے؟ کہ گلے میں ہڈی ہے جو نہ نیچے اترتی ہے نہ باہر آتی ہے، نہ اگل سکتا ہوں نہ نگل سکتا ہوں اس کو۔
یا آنکھ میں کانٹا ہے، نہ آنکھ کھلتی ہے نہ بند ہوتی ہے، یہ کرب کی کیفیت ہے۔ لیکن یہ کرب امیر المومنین نے تحمل کیا اور امت کے اندر آشوب اور بلوا کھڑا نہیں کیا۔ اقتدار کے خواہاں، اقتدار کی دنیا امیر المومنین کو اپنا امام نہیں مانتے، کوئی بھی ہو، خواہ وہ شیعہ ہے، اقتدار کی اس کے ہوس ہے، امیر المومنین کو قبر کے لیے مانتا ہے کہ قبر میں میری مدد کریں آ کر، لیکن اقتدار کے میدان میں امیر المومنین سے کوئی سبق، کوئی ہدایت لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اقتدار کس قیمت پر؟ یہاں پر امیر المومنین کو اپنا اسوہ نہیں مانتے، چونکہ ان سب کے نزدیک، اقتدار پرستوں کے نزدیک امیر المومنین نعوذ باللہ یہ ناکام حکمران ہیں۔ ان سب کے نزدیک، خواہ وہ شیعہ ہوں یا غیر شیعہ ہوں، ان کا یہ اعتقاد ہے کہ امیر المومنین نعوذ باللہ ناکام سیاستدان ہیں، اس لیے ان کی سیاست نہیں چلے گی، ان کی سیاست ہم نہیں دہرائیں گے، چونکہ امیر المومنین اقتدار کو اقدار کے سانچے میں رکھتے ہیں اور اقدار کے سانچے میں اقتدار قائم کرنے کے لیے آمادہ ہیں۔ اقدار اگر ختم کریں پھر اقتدار امیر المومنین کے نزدیک پھٹی ہوئی جوتی سے زیادہ بدتر ہے، اور امیر المومنین فرماتے ہیں کہ وہ بکری کی چھینک سے، اس کی ناک سے نکلا ہوا نزلہ، وہ بلغم بڑا مکروہ چیز ہوتی ہے، بھیڑ کو جب چھینک آتی ہے تو اس کا ناک سے بلغم نکل کے باہر آتا ہے، اتنا مکروہ ہوتا ہے کہ انسان کو قے آنا شروع ہو جاتی ہے۔ امیر المومنین اس کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں کہ میرے نزدیک اگر اقدار نہ ہو اور اقتدار ہو، وہ اقتدار اتنا غلیظ اور اتنا پست اور بد ہے، لیکن اقتدار پرستوں کے نزدیک اقتدار ہر شکل میں بہت ہی آئیڈیل اور مطلوب ہے، اس کے لیے اقدار پائمال ہو، اس کے لیے حق پائمال ہو۔ اور عموماً جو شہوت اقتدار میں مبتلا ہوتے ہیں حقدار نہیں ہوتے اقتدار کے، چونکہ اقتدار کے حقدار ہونے کے لیے کچھ شرائط ہیں، یہ شرائط دین میں بھی ہیں، یہ شرائط عقل بھی کہتی ہے، اور یہ شرائط عرف عام میں عوام الناس میں بھی وہ شرائط ملحوظ رکھی جاتی ہیں کہ کون حقدار ہے۔ مثلا پاکستان میں اس وقت موروثی سیاست ہے، مذہب بھی موروثی ہے، سیاست بھی موروثی ہے۔ مثلا اگر کوئی مذہبی شخصیت ہے، اس مذہبی شخصیت کا مذہبی فنڈ سے خمس و زکوٰۃ و صدقات سے بنایا ہوا مدرسہ ہے، اور یہ شخصیت وفات پا گئی ہے، تو یہ مدرسہ کس کو ملے گا؟ اس کے نالائق بیٹے کو، اس کے جاہل بیٹے کو وراثت میں مل جائے گا، اور اس شخصیت جیسا عالم، اس سے زیادہ لائق عالم موجود ہوگا، اسے قریب نہیں آنے دیں گے۔ سیاست میں بھی یہی ہے، سیاسی جماعت، خاندانی موروثی سیاست میں بڑا لیڈر ان کا مر گیا ہے تو اس کا بیٹا بے شک نالائق ہو وہی سیاست کا لیڈر بنے گا۔ اسی پارٹی میں بہت لائق حقدار بھی موجود ہوتے ہیں، لیکن انہیں آگے نہیں آنے دیا جاتا۔ یہ ایک رویہ ہے ان کا کہ حقدار موجود ہوتے ہوئے بھی اقتدار اس کو نہیں دیں گے ہم، چونکہ اقتدار تک پہنچنے کے لیے دوسرے وسائل انہوں نے استعمال کرنے ہیں۔ اقتدار تک پہنچنے کے لیے جو شہوت اقتدار میں گرفتار انسان یا گروہ یا طبقہ یا جماعت جس چیز کا سہارا لیتے ہیں وہ عوام کی بے شعوری ہے۔ عوام کی بے شعوری سے زیادہ آئیڈیل چیز ان ہوس بازوں کے لیے اور کوئی بھی نہیں ہو سکتی۔ بہترین عوام ہوتے ہیں وہ جو اقتدار پرستوں کی لیے استعمال ہوں، ٹول کے طور پر، ہتھیار کے طور پر، ریوڑ کے طور پر استعمال ہوں، وہ سب سے بہترین عوام تاریخ میں گنے جاتے ہیں۔ ایک یہ عوام انجام دیتے ہیں، دوسرا یہ کہ عوام آگاہ نہیں ہوتے کہ یہ
ہمارے دوش پر، ہمارے نام پر، ہمارے ذریعے سے جو کچھ کیا جا رہا ہے اس کا لقمہ بھی ہم ہی ہیں، شکار بھی ہم ہی ہیں اس کا۔ جن مجرمین کے ذریعے سے کوئی ماحول بنایا جاتا ہے، پہلا انتقام مجرموں سے وہ انہی مجرموں سے لیا جاتا ہے جن کے ذریعے سے قتل و غارت کا ماحول بنایا جاتا ہے، وہ شکار بھی وہی ہوتے ہیں۔ ہم بظاہر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کا نقصان کر رہی ہیں، ایک نے اقتدار لے لیا، دوسرے سے چھین لیا، اس نے اس سے اقتدار چھین لیا، یہ جماعتوں کی جنگ ہے، سیاستدانوں کی جنگ ہے، پارٹیوں کی جنگ ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ یہ جب اقتدار کے سانڈ آپس میں، اقتدار کے ہوس باز شہوتران آپس میں جب ٹکراتے ہیں تو دونوں مل کر جو کھیت اجاڑتے ہیں وہ عوام ہیں، وہ عوام کے اوپر بغیر واسطے کے یہ سب یلغار کر رہے ہیں، یہ سب ستم ڈھا رہے ہیں۔ اب توجہ فرمائیں کہ اقتدار میں آنے کے لیے کیا ذریعہ اختیار کرتے ہیں، اقتدار بچانے کے لیے کیا وسائل بروئے کار لاتے ہیں اقتدار پرست لوگ، اور اقتدار سے نکل کر باہر جب اقتدار سے محروم ہو جاتے ہیں، اقتدار میں لوٹنے کے لیے کیا کیا جتن کرتے ہیں۔ ہر ایک کو یہ تجربہ کرنا ہوتا ہے۔ ایک طبقہ اقتدار میں آتا ہے، کچھ عرصہ اقتدار کے خر پر سواری لے کے پھر گر جاتا ہے یا گرا دیا جاتا ہے، دوسرا آ بیٹھتا ہے۔ یہ جب تک باہر ہے یہ عوام کا خیرخواہ نہیں ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام سے منسوب ایک قصہ ہے، قضاوت امیر المومنین کا منسوب ہے یہ کہ دو عورتیں ایک بچے پہ لڑ رہی تھیں، جھگڑ رہی تھیں، اور ان دونوں نے مقدمہ امیر المومنین کے سامنے رکھا۔ وہ دونوں عورتیں خواہاں تھیں کہ یہ بچہ میرا ہے، ایک عورت کہتی یہ میرا ہے، دوسری کہتی یہ میرا ہے۔ امیر المومنین نے انہیں سمجھایا کہ ایک بچہ دو عورتوں کا نہیں ہو سکتا، تم میں سے ایک ماں ہے ایک نہیں ہے، تو جو ماں ہے وہ لے لے بچہ، جو نہیں ہے وہ دستبردار ہو جائے، لیکن وہ دونوں تیار نہیں ہوئی۔ امیر المومنین نے اب وہ ان سے یہ اقرار لینے کے لیے کہ بچہ کس کا ہے اور کس کا نہیں ہے، ان بچے کو رکھا ادھر، رکھ کر اور اپنے خادم سے کہا، غلام سے، کہ تلوار لے آئیں۔ جب عورتوں نے تلوار کا سنا تو ڈر گئیں، کہنے لگی تلوار کس لیے منگوا رہے ہیں؟ تو امیر المومنین نے فرمایا کہ چونکہ ایک بچہ ہے، دو مائیں ہیں، تو یہ ایک بچہ تو دونوں کو نہیں دیا جا سکتا، تو بچے کو درمیان میں سے کاٹ کے آدھا بچہ ایک کو دے دیں گے، آدھا بچہ دوسری ماں کو دے دیں گے، تاکہ دونوں کا حق مل جائے۔ تو ان میں سے ایک اٹھی، امیر المومنین کے پاؤں پڑی، رونے لگی، التجا کرنے لگی کہ آپ یہ کام نہ کریں، اس بچے کو نہ کاٹیں، یہ میرا بچہ نہیں ہے، میں جھوٹ بول رہی تھی، یہ میرا نہیں ہے، یہ اسی کا ہے، اس کو دے دیں یہ بچہ۔ امیر المومنین نے وہ بچہ اٹھایا اور اسی کو دے دیا جو کہہ رہی تھی یہ میرا بچہ نہیں ہے، آپ اسے نہ کاٹیں، میں ماں نہیں ہوں، وہ اس کی ماں ہے، اسی کو دے دیں۔ امیر المومنین نے فرمایا یہ اسی کا بچہ ہے، کیونکہ جو ماں نہیں ہے اس کے لیے اگر بچہ اس کو ملتا ہے تو یہ بچہ ٹھیک ہے، زندہ رہنا چاہیے، اگر اس کا ہے تو اس کو دیا جائے، اور اگر اس کو نہیں ملتا تو بہتر ہے کاٹ لیا جائے، مار دیا جائے، اسے کیا ہے، اس کا تھوڑا ہی ہے۔ لیکن جو ماں ہے، وہ جس کا یہ بچہ ہے، وہ یہ نہیں چاہتی کہ مجھے ملے، میرے پاس ہو، میری گود میں ہو تو زندہ رہے، اگر میری گود میں نہیں ہے تو بے شک مر جائے۔ نہ، ماں یہ چاہتی ہے کہ میری گود میں ہو تو سب سے بہتر ہے، لیکن اگر برفرض میری گود میں نہیں ہے، دوسرے کی گود میں ہے، تو میرا بچہ تو ہے نا، تو میرا بچہ بے شک دوسرے کی آغوش میں رہے لیکن زندہ رہے، میرے لیے یہی کافی ہے۔
اس لیے امیر المومنین نے وہ بچہ اس خاتون کو دے دیا. خود امیر المومنین نے یہی کام کیا. اقتدار اور حق اپنا یوں نہیں کہ کاٹ دیتے ہیں، اس کو توڑ لیتے ہیں، دو گروہ بنا لیتے ہیں، دو حکومتیں رسول اللہ کے بعد قائم ہو جائیں، ایسا نہیں کرنے دیا. چونکہ وہ امیر المومنین دین کو اسی طرح سمجھتے تھے جس طرح ماں بچے کو ہمدردی رکھتی ہے کہ یہ دین کٹنا نہیں چاہیے، یہ امت کٹنی نہیں چاہیے. رسول اللہ کا فرمان ہے کہ انا و علی ابوا ہذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں، والد ہیں، ہم اب ہیں اس کے. اور والد کہاں بحران میں والد ثابت کرتا ہے کہ جب دوسرے خواہاں ہیں امت کے اوپر اقتدار کے، تو امیر المومنین باپ ہیں، تو باپ امت کو کاٹنا نہیں چاہتا، مروانا نہیں چاہتا، مارنا نہیں چاہتا، تقسیم کرنا نہیں چاہتا. بے شک دوسروں کے پاس رہے، لیکن رہے چونکہ اب تو میں ہی ہوں، اس صورت میں بھی والد تو میں ہی ہوں اس کا. لیکن جو شہوت اقتدار رکھتے ہیں اور ناحق رکھتے ہیں، ان کی منطق یہ ہوتی ہے کہ اگر اقتدار ہمارے پاس ہو تو رہے، ملک بھی رہے، قوم بھی رہے، سب کچھ رہے. اگر اقتدار ہمیں نہیں ملتا تو پھر سب کچھ جل کے راکھ ہو جائے، ختم ہو جائے. یہ علامت ہے جانچنے کے لیے کہ اگر کوئی اس شرط پر اقتدار شروع کرتا ہے یا لیتا ہے کہ اگر مجھے ملے تو رہے، اگر مجھے نہیں ملتا پھر سب کچھ نابود ہو جائے، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، خراب کر دو، جلا دو، آگ لگا دو سب کو، اگر مجھے نہیں ملنا پھر سب کچھ نہ. یہی شخص امت کا بداندیش ہوتا ہے، بدخواہ ہوتا ہے. یہی اقتدار پرست انسان جس کے اندر یہ علامتیں ظاہر ہوں. اقتدار میں آنے کے لیے، اقتدار بچانے کے لیے، اقتدار سے نکلنے کے بعد دوبارہ مسند پر لوٹنے کے لیے جو حربے استعمال کیے جاتے ہیں، اس میں نقصان امت کا ہے. ایک اقتدار پرست جب اقتدار میں آتا ہے، جو فصل پائمال کر کے آتا ہے، جو کچھ رگید کے آتا ہے، جو کچھ مسل کے آتا ہے، وہ سارا خمیازہ امت کو بھگتنا ہوتا ہے. اقتدار میں رہنے کے لیے، اپنے اقتدار کو دوام دینے کے لیے جو کچھ وہ حرکتیں انجام دیتا ہے، وہ بھی خمیازہ نقصان امت کو بھگتنا ہوتا ہے. اور پھر جب اقتدار میں لوٹنے کے لیے استعمال کرتا ہے، قوم کو اور امت کو استعمال کرتا ہے. اب آپ توجہ کریں کہ ایک نقطہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں جو بہت اہم ہے. یعنی یہ پاکستان کے عوام کو اس حالیہ صورتحال میں، بحران میں سمجھنے میں یہ مدد دے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ہم خود سمجھیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ جاننا تو ہمارا حق ہے کہ ہمارے ساتھ کر کیا رہے ہیں یہ سب، ملک کے ساتھ، قوم کے ساتھ، ملت کے ساتھ، مملکت کے ساتھ، سرزمین کے ساتھ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے. ہر چیز کو ٹول کے طور پر، ہر چیز کو ہتھیار کے طور پر، مذہب، مقدسات اور شیاطین، ہر چیز ٹول کی حیثیت رکھتی ہے. یہ ایک ضرر یہ پہنچایا جا رہا ہے. ایک اور کام، جب انسان بحران میں مبتلا ہوتا ہے، بحرانوں سے نکلنے کے لیے ایک اہم مرحلہ یہ ہوتا ہے، لوگوں کی اور افراد اور قوموں کی صلاحیت بحرانوں میں نکھر کے سامنے آتی ہے کہ بحرانوں کو کس طرح سے یہ سنبھالتے ہیں، بحرانوں کی مدیریت کیسے کرتے ہیں، بحرانوں کی مینجمنٹ کیسے کرتے ہیں. یہ باقاعدہ ایک سائنس ہے، علم ہے، دنیا میں پڑھایا جاتا ہے باقاعدہ مختلف شعبوں میں. کاروباری لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ کا کاروبار بحران کا شکار ہوا تو آپ کو کیا کرنا ہے. کمپنیاں کو باقاعدہ تعلیم دی جاتی ہے. اس وقت جو یونیورسٹیاں ہیں، کالجز ہیں، جو مدیریت پڑھاتے ہیں، مینجمنٹ کی تعلیم دیتے ہیں، اس کا ایک اہم سبق، ایک اہم مضمون بحران
اور بحران کی مدیریت ہے، یہ باقاعدہ مینیجرز کو یہ سکھایا جاتا ہے، ان کو ٹرینڈ کیا جاتا ہے، اور جو لائق کامیاب مدیر ہوتے ہیں وہ عموماً یا بحران کھڑا نہیں ہونے دیتے، اگر کھڑا ہو جائے تو آسانی سے اسے کنٹرول کر لیتے ہیں۔ یہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ سائنس ہے، باقاعدہ ایک نظریہ ہے، علم ہے باقاعدہ۔ کچھ لوگوں میں خدا داد صلاحیت ہوتی ہے، پڑھے بغیر ان کو پتہ ہوتا ہے۔ آپ دیہاتوں میں دیکھیں، مختلف خاندانوں میں، برادریوں میں ان پڑھ بڑے بزرگ یا بعض خواتین اتنی آسانی سے گھریلو اور خاندانی بحران کو سنبھال لیتی ہیں کہ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی، اور وہ بحران سے بڑے محفوظ طریقے سے خاندان کو اور افراد کو نکال لیتے ہیں۔ بعض اتنے احمق ہوتے ہیں کہ پڑوس میں بحران کھڑا ہوا ہے تو وہ اس میں کود جاتے ہیں اور اپنا خاندان اس میں برباد کر لیتے ہیں۔ یہ حماقت ہوتی ہے ان کے اندر۔ حکمت یہ ہے کہ بحرانوں کو کنٹرول کیا جائے اور بحرانوں سے ملک و قوم کو نکالا جائے۔ حماقت یہ ہے کہ بحرانوں سے اگر آپ کا تعلق نہیں بھی ہے تو بھی کود جاؤ اس میں۔ بحران جب کھڑا ہوا ہے تو آپ اس میں ایک دم کودو، غور نہ کرو، فکر نہ کرو کہ ہم سے کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے۔ جیسا ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک کشتی ہے جو ڈوبنے جا رہی ہے، بھنور میں جا رہی ہے، اور کچھ لوگ ساحل پہ بیٹھے ہوئے ہیں آسودہ، نہ انہیں اس کشتی کی ضرورت ہے، نہ انہوں نے کہیں جانا ہے، لیکن جب کشتی دریا متلاطم ہوتا ہے، طوفانی ہوتا ہے، کشتی آگے بڑھتی ہے تو یہ اپنے قبیلے کو سب کو حکم دیتے ہیں آپ کشتی میں بیٹھ جائیں، اور یہ کشتی چونکہ آخر میں تو ڈوبنی ہے، لہٰذا یہ مفت میں اپنا برادری، قبیلہ، قوم اپنی ڈبو لیتے ہیں۔ اس وقت پاکستان میں سیاسی بحران پہلے بھی اور ابھی بھی، اس میں جب یہ اقتدار پرست ناخدا اقتدار کی کشتی بحرانوں میں چلی جاتی ہے، تلاطم میں چلی جاتی ہے، اور اس کو یقیناً ڈوبنا ہے اور ڈبونا ہے، ایک طبقہ رضاکارانہ طور پر بڑی خوشی سے اس بحران زدہ کشتی میں خود بھی بیٹھتا ہے اور اپنی قوم کو بھی بٹھانے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ امامت کے کاروان اور امامت کے کاروان کے نام نہاد لیڈران ہیں جن کا مسلک امامت کا ہے، ولایت کا ہے۔ انہیں کسی کشتی میں نہیں بیٹھنا، صرف ایک کشتی ہے، کشتی ہے امامت و ولایت، بس کسی اور میں سوار نہیں ہونا انہوں نے۔ لیکن وہ جیسا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ یہ بیٹھ جاتے ہیں، یمیلون مع کل نائق، جو سیٹی بجاتا ہے یہ اس کی کشتی پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں، یہ دیکھے بغیر کہ یہ اس کشتی میں بٹھا کے ہمیں غرق کہاں کرے گا جا کر۔ امامت کے جو پیروکار ہیں، نظریہ امامت سے تعلق رکھنے والے، وہ بہت پختہ ہونے چاہیے، اقتدار کے راہزن جو اقتدار چھینتے ہیں اور اقتدار کے قزاق ہیں۔ بحر اقتدار کا سمندر، اس میں طوفان اور اس کے قزاق سمندری راہزنوں کو، چوروں کو کہا جاتا ہے، ڈاکوؤں کو، جو سمندر میں کشتیاں لوٹتے ہیں۔ ابھی بھی ہے یہ بحر احمر میں، جو یمن اور سعودی عرب کے ساتھ اور مصر تک جاتا ہے آگے، اس سمندر میں دنیا کے سب سے بڑے قزاق چور یہاں ہیں۔ 2-3 ملک ہیں، صومالیہ ہے، ایتھوپیا ہے، اور چند ممالک ہیں جہاں پر شورشیں ہیں، بغاوتیں ہیں، اور نام نہاد یہ داعش جیسی تنظیمیں ہیں۔ تو انہوں نے اپنی درآمد کے لیے سمندری راہزنی اختیار کی ہوئی ہے۔ کسی بھی ملک کی کشتی پکڑ لیتے ہیں، بحری جہاز لوٹ لیتے ہیں، کنٹینر، سامان سارا اس کا۔ اقتدار کے سمندر میں، اقتدار کے اوقیانوس میں اور تلاطم میں، طوفان میں قزاق موجود ہیں۔ قزاق کشتیاں لاتے ہیں، اور کچھ سادہ لوگ کہتے ہیں یہ قزاقوں کی کشتی میں بیٹھ جائیں آپ، یہ کہاں لے جائے گی آپ کو؟ امامت تک لے جائے گی۔ سرمایہ امامت کا ہے، یہ طاقت امامت کی ہے، یہ انرجی امامت کی ہے،
آپ تاریخ میں پڑھ کے دیکھیں نا، امام صادق علیہ السلام جو ناخدا ہیں کشتی امامت کے، کشتی ولایت کے، وہ سوار تلاش کر رہے ہیں حضرت نوح کی طرح. حضرت نوح اور امام صادق کی ایک جیسی حالت ہے. جو قرآن حضرت نوح کی حالت بتاتے ہیں وہی تاریخ امام صادق علیہ السلام کی حالت بتاتے ہیں. امام صادق علیہ السلام کے 4000 صرف شاگرد ہیں، 4000 فقہا، 4000 میں سائنسدان، 4000 میں محدث اور منجم اور فلاں و فلاں. لیکن امام صادق علیہ السلام جب تلاش کرتے ہیں امامت کے ساتھی، امامت کے سپورٹر، امامت کے حامی، 17 بکری کے بچوں کے برابر بھی نہیں ملتے. تو یہ 4000 کس کشتی پہ جا بیٹھے ہیں؟ یہ کہاں گئی یہ فورس؟ یہ توانائی تو امام صادق علیہ السلام کی تھی، امامت کی تھی. یہ تیار امامت کے مکتب میں ہوئے ہیں. یہ کہاں تھے یہ سارے؟ یہ تھے ابو مسلم خراسانی کے لشکر میں، یہ ابو سلمہ کے لشکر میں، یہ صفح کے لشکر میں، یہ بنو عباس کے لشکر میں. طاقت امامت کی ہے، نفری امامت کی ہے. اسی طرح آپ امام زین العابدین علیہ السلام کے زمانے میں دیکھیں، کربلا میں دیکھیں. کربلا میں اور کہیں اگر نہیں بھی تھے امامت کے پیروکار تو کوفہ تو بھرا ہوا تھا ان سے. اور کشتی کے ناخدا امام حسین علیہ السلام ہیں، اور یہ کشتی ان کے ساحل تک گئی ہے، یہ نہیں بیٹھے. کوفہ کے لوگ نہیں آئے امام کے ساتھ. کس کے ساتھ آئے؟ کس کے پرچم کے نیچے تھے؟ آدھا کوفہ سلیمان ابن سرد کے پرچم کے نیچے تھا، آدھا کوفہ مختار ثقفی کے پرچم کے نیچے تھا، باقی اپنے اپنے قبیلے کے پرچموں کے نیچے. اور کشتی نجات وہ تنہا سوار نہیں ہوئے اس کے اوپر. یہ دردناک تاریخ ہے کہ جو لوگ امامت کے پیروکاروں کو، امت امامت کو امامت سے دور کر کے قزاقوں کی کشتیوں میں بٹھاتے ہیں، وہ کیا جرم مرتکب ہو رہے ہوتے ہیں. بحرانوں کے اندر ایک تو مدیریت ہے بحرانوں کی کہ کس طرح ہم بحران سے نکلیں اور نکالیں دوسروں کو. یہ حکماء کا کام ہے، دانا لوگوں کا کام ہے. امامت کے مکتب میں بحران مدیریت کیا جاتا ہے. لیکن جو اقتدار پرست ہیں، اقدار سے جن کا تعلق نہیں ہے، فقط ہوس و شہوت اقتدار ان کے اوپر چھائی ہوئی ہے، حاوی ہے، ان کے پاس ایک اور تھیوری ہے. وہ ایک بحرانوں میں ایک الگ نظریے پر عمل کرتے ہیں. اور تاریخ بھر میں یہ ہوتا رہا ہے، تاریخ میں اس کے بڑے ثبوت موجود ہیں. ہم صرف تاریخ میں جا کر ہی نہیں پھنس جائیں، چونکہ عموماً جب ہم تاریخ میں جاتے ہیں تو واپس نہیں آتے، پھر اپنے عہد میں واپس نہیں آتے، وہیں پہ ڈیرے ڈال لیتے ہیں اور وہیں پہ گم ہو جاتے ہیں، اپنے زمانے سے گم ہو جاتے ہیں. خصوصاً مذہبی طبقہ اور مذہبیوں میں بھی شیعہ جب تاریخ میں جاتے ہیں واپس اپنے عہد میں نہیں آتے، وہیں ڈیرے ڈال کے وہیں اپنے عہد سے غائب ہو جاتے ہیں، اپنے زمانے سے پھر نظر نہیں آتے، تاریخ میں نظر آتے ہیں. یعنی اپنے آپ کو یہ سب وہاں پاتے ہیں ان میدانوں میں، یہاں اپنے میدان میں نظر نہیں آتے. بحرانوں میں جو اقتدار پرست لوگ ہیں ان کی ٹیکٹیک، ان کی اسٹریٹجی، جو ان کے بڑے بڑے جو مفکرین ہیں انہوں نے ان کو بتائی ہے. میں نے 3 منبع پہلے سے متعارف کرائے ہوئے تھے آپ کے پاس. سب سے قدیمی دستاویز جو ہندی مصنف کی ہے چانکیہ ارتھ شاستر،
اور اس کے بعد دوسری کتاب ان اقتدار پرستوں کے لیے جو ایک توضیح المسائل کا درجہ رکھتی ہے وہ دا پرنس ہے میکیاولی کی، اور تیسرا سیرت ہے عملی بنو امیہ کی۔ انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ بحران میں جب آپ کی کشتی بحران میں جا جائے تو آپ کریں کیا۔ ان کی حکمت عملی ہوتی ہے فرار، بحرانوں میں فرار، اپنی نجات کا ذریعہ فرار سمجھتے ہیں۔ امامت کے مکتب میں بحرانوں میں الگ حکمت عملی ہے، لیکن اقتدار پرستوں کے منطق میں اور نظریے میں بحرانوں سے نکلنے کے لیے اور بحرانوں کو ٹالنے کے لیے فرار حکمت عملی ہے ان کی۔ فرار واضح مفہوم ہے، قرآن کریم میں بھی یہ لفظ کئی جگہ استعمال ہوا ہے۔ فرار یعنی اپنے موقعیت سے، اپنی پوسٹ سے، اپنی جگہ سے سختی کے وقت، دشواری کے وقت، پریشانی کے وقت بھاگ جانا، چھوڑ دینا اس کو، جہاں آپ کو ہونا چاہیے وہاں سے ہٹ جانا، اس کو فرار کہتے ہیں۔ وہاں جمے رہنا قرار ہے، استقرار، وہاں جمے رہنا، مستقر رہنا۔ انسان یا مستقر رہتا ہے یا مفر، بھاگ جاتا ہے۔ اب یہ عمومی رویہ ہے، آپ اپنے انفرادی مسائل میں بھی ایسا ہی ہیں۔ انفرادی مسائل میں بھی ہم سب دو طرح کے ہیں، بعض بحرانوں سے فرار کر جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں اپنے ذاتی، شخصی، گھریلو، خاندانی مسائل سے۔ بعض دن مستقر رہتے ہیں، بحران کو فرار کے ذریعے حل نہیں کرتے۔ فرار کی چند صورتیں ہیں۔ ایک فرار یعنی اپنی جگہ سے آپ ہٹیں گے تو کدھر جائیں گے؟ چار سو ہوتے ہیں، چار سمت ہیں، چار جہات ہیں، آگے، پیچھے، دائیں اور بائیں، چار جہت میں بھاگ سکتے ہیں نا آپ۔ ایک فرار کا جو عمومی فرار ہے، زیادہ تر لوگ، کمزور لوگ، بزدل لوگ، ڈرپوک لوگ، عموماً ان کے نزدیک بہترین اسٹریٹجی ہے فرار، بھاگ جاؤ، جہاں بھی خطرہ محسوس کرو فوراً بھاگ جاؤ۔ کدھر بھاگو؟ پیچھے بھاگ جاؤ، واپس، اس موقف کو چھوڑ دو، اپنا نظریہ چھوڑ دو، اپنا سب کچھ واپس اپنی اس حالت پر چلے جاؤ جو پہلے تھی آپ کی، جہاں محفوظ ہو آپ، بھاگ کے اپنے گھر چلے جاؤ، میدان ہی چھوڑ دو۔ ایک فرار ہے، انسان فرار کر جاتا ہے دائیں یا بائیں جانب، واپس نہیں جاتا، عقب نہیں جاتا، بلکہ دائیں جانب فرار کر جاتا ہے یا بائیں جانب فرار کر جاتا ہے۔ دائیں جانب جب فرار کرتا ہے تو ظاہر اپنے گھر تو نہیں جاتا، دائیں جانب کسی کی پناہ میں چلا جاتا ہے۔ دائیں جانب سڑک کے، مثلا سڑک کے بیچ میں لڑائی ہو گئی اور آپ اپنے اندر ضعف، کمزوری محسوس کر رہے ہیں، اگلی ٹیم زیادہ ہیں، بندے زیادہ ہیں، آپ تھوڑے ہیں، یا وہ تھوڑے بھی ہوں اور آپ زیادہ ہیں لیکن آپ میں جرأت نہیں ہے ان کا مقابلہ کرنے کی، تو آپ بھاگتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ بھاگ کے واپس گھر چلے جائیں، اپنی موٹر سائیکل موڑیں اور سیدھا گھر۔ ایک یہ کہ نہ، روڈ کے دائیں بائیں دکانیں ہیں، دائیں طرف بھی دکانیں ہیں، بائیں طرف بھی دکانیں ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ دائیں طرف فلاں کی دکان ہے، بائیں طرف فلاں کی دکان ہے، تو آپ بھاگ کے یا دائیں دکان میں جا کے پناہ لے لیتے ہیں یا بائیں دکان میں۔ دائیں اور بائیں جب آپ جاتے ہیں تو یا آپ ان کے رحم و کرم پر ہیں، اس دکاندار کی، یا کسی کے گھر میں گھس جاتے ہیں تو گھر والوں کے رحم و کرم پر ہیں کہ وہ چاہیں تو آپ کو پکڑ کے دشمن کے حوالے کر دیں، یا ممکن ہے آپ کو اندر محفوظ کر کے اور دشمن کو، آپ کے مخالف کو کہیں یہاں نہیں آئے، وہ بچا لیں آپ کو۔ یہ ان کے اوپر رحم و کرم پر ہوتا ہے۔
ایک فرار کی قسم کو کہتے ہیں فرار آگے کی طرف، ہروب الی الامام، بھاگنا آگے کی طرف، فرار الی الامام، امام۔ ایک ہے فرار عقب کی طرف، تعاقب پیچھے کی طرف، اور ایک ہے آگے کی طرف فرار۔ یہ خاص فرار ہے جو اقتدار پرست، مفاد پرست، مکار، چالاک، دھوکہ باز لوگ جو فرار کرتے ہیں۔ چونکہ ایک فرار جب آپ پیچھے کی طرف بھاگتے ہیں تو سب آپ کی ہوٹنگ کرتے ہیں، فکرے کستے ہیں، جملے کستے ہیں، بھاگ گیا، پیچھے تالیاں بجاتے ہیں، پھر آپ شرمندہ ہوتے ہیں ہمیشہ ہو۔ اگر آپ پیچھے بھاگ گئے ہیں یہ زندگی بھر کی شرمندگی ہوتی ہے۔ آپ دائیں بائیں بھاگیں تو آپ نے ایک بہت بڑا رسک لے لیا ہے، خطرہ مول لے لیا ہے کہ ایک دشمن سے بھاگ کر دوسرے کے رحم و کرم پر چلے گئے ہیں آپ۔ اب اس نے ہماری تقدیر کا فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں دشمن کے حوالے کرنا ہے یا پناہ دینی ہے اس نے۔ اگر اچھا آدمی نکلا تو بچا لے گا، اگر اس نے سودا کر لیا تو ہمیں پکڑ کے ان کے حوالے کر دے گا، معاوضہ لے لے گا۔ یہ تین فرار، پیچھے کا فرار رسوائی کا باعث ہوتا ہے، دائیں بائیں کا فرار خطرہ ہوتا ہے، اس میں بھی جان بچتی نہیں ہے 100%، لیکن جو آگے کی طرف فرار ہے، یعنی جس سمت سے دشمن آ رہا ہے آپ ادھر ہی فرار کرتے ہیں۔ مثلا آپ مشرق سے آ رہے ہیں، دشمن آپ کا مغرب کی طرف سے آ رہا ہے، آپ کا بیچ سڑک کے بازار کے بیچ میں سامنا ہوا اور آپ کو اندازہ ہو گیا کہ میں اس حریف کا مقابلہ نہیں کر سکتا، یہ زیادہ زورور ہے، یہ زیادہ طاقتور ہے، یہاں سے بھاگو۔ اگر پیچھے بھاگوں، جس کو کہتے ہیں دم دبا کے بھاگنا، پیچھے بھاگیں گے تو وہ دم دبا کے بھاگنا ہے، وہ ذلت و رسوائی ہے، جگ ہنسائی ہے، وہ کہ بھاگ گیا۔ یہ چالاک آدمی، زیرک آدمی، مکار آدمی کبھی بھی دم دبا کے پیچھے نہیں بھاگتا، بھاگتا وہ بھی ہے لیکن پیچھے کی طرف نہیں بھاگتا، دستبردار نہیں ہوتا، دائیں بائیں بھی نہیں بھاگتا، چونکہ دائیں بائیں بھاگ کر اپنی پوزیشن خطرے میں ڈال دی کہ اس سے تو چلے میں نکل گیا لیکن دوسرے کے ہاتھ پھنس گیا، وہ ممکن ہے مجھے اس کے حوالے کر دے یا نقصان پہنچائے۔ بہترین اور محفوظ ترین فرار وہ ہوتا ہے کہ جو آپ آگے کی طرف بھاگے۔ آپ مشرق سے مغرب جا رہے تھے، دشمن آپ کا مغرب سے مشرق کی طرف آ رہا تھا، آپ کے درمیان ٹھن گئی اس مڈ بھیڑ میں، آپ نے دیکھا میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، مشرق سے آئے تھے آپ اور بھاگ نکلے میدان سے، کدھر بھاگے؟ مغرب کی طرف۔ مغرب دشمن کا علاقہ ہے، اسی میں بھاگ نکلے آپ۔ چالاک اور زیرک لوگ ہمیشہ فرار کرتے ہیں ہروب الی الامام، اس کو عربی میں ہروب ہے، دو آنکھوں والی ہے، ہروب الی الامام کہتے ہیں یا فرار الی الامام۔ اس کو فارسی میں کہتے ہیں فرار بے جلو، جلو سامنے کو کہتے ہیں فرار بے جلو۔ اردو میں کچھ بھی نہیں کہتے چونکہ اردو والوں کو اردو پسند ہی نہیں ہے۔ اردو میں اگر اس کا ترجمہ کریں تو آگے کی طرف فرار، پیچھے کے مقابلے میں آگے کی طرف فرار۔ اور آپ کی مادری زبان میں لنڈے میں اس کو کہتے ہیں اسکیپ فارورڈ، فرار آگے کی طرف، فارورڈ، بیک پہ فرار نہیں ہے، اسکیپ بیک نہیں ہے، اسکیپ فارورڈ ہے، آگے بھاگنا۔ یہ باقاعدہ جنگی ٹیکٹیک ہے۔ جنگوں کے اندر افواج جب لڑتی ہیں تو وہ افواج جو بھاگ کے پیچھے آ جاتے ہیں یہ عموماً خفت ہوتی ہے، شکست ہوتی ہے، ذلت ہوتی ہے ان کو۔ وہ افواج جو بھاگ کے دائیں بائیں چلے جائیں یہ خطرے میں پڑ جاتے ہیں۔ لیکن جو چالاک فوجیں ہیں اور جن کے کمانڈر بہت چالاک ہوتے ہیں
وہ اسکیپ فارورڈ کرتے ہیں، آگے کی طرف بھاگتے ہیں، جدھر دشمن ہے سامنے فرار کر کے وہاں جاتے ہیں۔ یہ اصطلاح جنگوں سے سیاست میں منتقل ہوئی ہے۔ جیسا نا اسٹریٹجی ایک لفظ ہے، جنگی لفظ ہے، میدان جنگ کی حکمت عملی، لیکن یہ جنگی حکمت عملی سیاست میں بھی استعمال ہوتی ہے، اسٹریٹجی سیاسی یا باقی میدانوں میں بھی اس کا استعمال ہے۔ اسی طرح اسکیپ فارورڈ بھی یہ جنگی میدان سے سیاسی میدان میں بھی یہ اصطلاح منتقل ہوئی ہے، اور وہ اصطلاح سیاستدانوں نے افواج سے زیادہ استعمال کی ہے۔ اور آج پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ وہی حکمت عملی ہے، یہ وہی اسٹریٹجی ہے یا ٹیکٹک ہے جس کا نام ہے اسکیپ فارورڈ، یعنی فرار بجلو، ہروب الی الامام، آگے کی طرف فرار۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے، سیاست میں، سوشیالوجی میں اور سیاست میں اس کا معنی یہ ہے کہ جب آپ کسی بحران میں شکار ہو گئے ہو اور آپ پھنس رہے ہو، خطرے میں ہو، گھیرے میں آ گئے ہو، اس گھیرے سے نکلنے کے لیے، گھیرا کیا ہے کہ آپ پر متعدد الزامات آ رہے ہیں، آپ کے بہت سارے کام کھل گئے ہیں، سامنے آ گئے ہیں، آپ نے جو جو کیا تھا وہ اب ثبوت اس کے برملا ہونے والے ہیں، میڈیا میں آنے والا ہے سب کچھ۔ آپ نے اقتدار کے دور میں جو کچھ کیا تھا وہ سارا اب راز کھلنے والا ہے، اور یہ اندازہ ہو جاتا ہے انسان کو۔ مثلا کوئی کمپنی کا مالک ہے، کمپنی کا مینیجر ہے، یا کوئی بھی بندہ ہے، اور وہ بہت گھپلے کرتا رہا اپنے کام کے دوران، چوری کرتا رہا، ٹنڈی مارتا رہا، ہیر پھیر کرتا رہا، مکر و فریب کرتا رہا۔ یہ روزانہ ہو رہا ہے، ہر بینک میں، بینک کے ملازمین سب روزانہ یہ کام کر رہے ہیں، کمپنیوں میں یہ لوگ کام کر رہے ہیں، اور جو پارٹنر ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کے ہیر پھیر کرتے ہیں۔ کچھ تو خوش قسمت ہوتے ہیں کہ چھپا رہتا ہے، ان کے اوپر پردہ پڑا رہتا ہے، آخر تک کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ بڑے پارسا اور متقی ہوتے ہیں، ان کے نام کی پارٹنر قسمیں کھا رہا ہوتا ہے، اس کو اللہ کی بڑی نعمت سمجھتا ہے کہ ایسا پارٹنر ملا ہے، کبھی اس نے میرے ساتھ جھوٹ نہیں بولا، دھوکہ نہیں دیا۔ اس کے صرف تو بے وقوف ہے، احمق ہے، سمجھ نہیں آتی تجھے وہ کر کیا رہا ہے تیرے ساتھ، وہ لوٹ کے لیا ہے تجھے، اس نے کھا گیا ہے تیرا سارا کچھ۔ لیکن بعض ایسے ہیں جن کے پکڑے جاتے ہیں، یہ کرتوت ان کے پکڑے جاتے ہیں، سرکاری افسر ہیں، پولیس والے ہیں، دوسرے ہیں، یہ ہیر پھیر کر رہے ہوتے ہیں، پکڑے جاتے ہیں۔ یہ جب انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ اب میرے سارے کارنامے، کرتوت، سارے کام میری ٹیم کے وہ کھل گئے ہیں، پکڑے گئے ہیں، ثبوت ہاتھ آ گئے ہیں، اور اگر میرے مخالفین، میرے دشمن یہ سارے ثبوت لا کے سامنے رکھ دیں تو میں تو ننگا ہو جاؤں گا، پٹ جاؤں گا، رسوا ہو جاؤں گا، ناکام ہو جاؤں گا، بدنام ہو جاؤں گا۔ یہاں پر کیا کروں؟ اگر پیچھے بھاگوں تو وہ تو ثبوت فراہم ہو جائے گا کہ جو کچھ مخالف دشمن کرنا چاہ رہا ہے وہ صحیح ہے، ثبوت دے دوں گا، میں مور لگا دوں گا کہ میں بھاگ گیا، میدان چھوڑ دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حق بجانب ہے۔ دائیں بائیں کسی کی پناہ لوں تو ان کے رحم و کرم پر ہوں کہ مجھے بچاؤ، مثلا عدلیہ کو کہیں مجھے بچاؤ، اسٹیبلشمنٹ کو کہیں مجھے بچاؤ، تو یہ عدلیہ پہ بھروسہ تو نہیں ہے، ممکن ہے مجھے بچانے کے بجائے پکڑ کے اور ہی اندر کر دے مجھے۔ اسٹیبلشمنٹ کو کہوں مجھے بچاؤ تو اسٹیبلشمنٹ خود نیت خراب ہو جائے اور وہی پکڑ کے نابود کر دیں سیاستدان کو یا جو بھی بحران میں ہے۔ تو بہترین کام کیا ہوتا ہے؟ ہروب الی الامام، اسکیپ فارورڈ، آگے کی طرف بھاگو۔ آگے کی طرف بھاگنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ آپ کے الزامات، آپ کے جرائم کھل کے سامنے آئیں، آپ خود یہ کہنا شروع کر دو کہ میرے خلاف سازش ہونے والی ہے، میرے خلاف
یہ اقدام اٹھایا جانے والا ہے. ان سے پہلے، اس سے پہلے کہ وہ عدالت کچھ کرے، میڈیا کچھ کرے، حریف کچھ کرے، پہلے آپ شروع کر دو. یہ اسکیپ فارورڈ آپ قصوں میں، کہانیوں میں گھر گھر ہو رہا ہے. یہ مثلاً وہ معروف واقعہ ہے نا کہ لطیفہ کہہ لیں یا جوک ہے، شاید حقیقت بھی ہو، حقیقت کے زیادہ قریب ہے، کہ کسی برادری خاندان کے اندر لڑکی کی نیت خراب ہو گئی. وہ اپنے آشنا کے ساتھ بھاگنا چاہتی تھی، تو موقع ڈھونڈ رہی تھی. تو ایک رات سارے گھر والے بیٹھے ہوئے تھے، تو اس نے پلاننگ کیا ہوا تھا کہ کل میں نے گھر سے بھاگ جانا ہے. تو گھر والوں کو کہتی ہے کہ کل ہمارے خاندان میں ایک بندہ نہیں ہوگا، کم ہو جائے گا. خاندان والوں نے زیادہ سیریس نہیں لیا کہ عورت ہے، بات کر رہی ہے، اس کی بات پتہ نہیں کیا کہنا چاہتی ہے. تو دوسرے دن ایسا ہی ہوا، وہ صبح اٹھ کے بھاگ گئی اپنے آشنا کے ساتھ. خاندان والوں نے ڈھونڈا، ادھر ادھر نہیں ملی. جب رات ہو گئی، اگلی رات کو سارا خاندان مل کے بیٹھے، تو خاندان کے جو بزرگ تھے وہ کہنے لگے کہ لڑکی نے کام تو غلط کیا ہے، لیکن تھی ولی اللہ. اس کو پہلے ہی پتہ چل گیا تھا کہ ایک بندہ کل نہیں ہوگا. وہ یہ ہے اسکیپ فارورڈ، یعنی جو وہ کرنا چاہ رہی تھی اس سے پہلے کہ خاندان والے کہیں کہ بھاگ گئی ہے، اس نے خود کرامت کے طور پر ان کو پہلے بتا دیا کہ کل ایک بندہ ہمارے خاندان میں نہیں ہوگا، ایک نفر کم ہو جائے گا کل سے. تو وہ نفر کم ہو گیا. اب بیوقوف خاندان تو اس کو کرامت سمجھتا ہے، بیوقوف قوم اس کو بڑا کرامت سمجھے گی. لیکن یہ ایک رائج چیز ہے دنیا کے اندر کہ اگر آپ مقروض ہیں، آپ نے قرض دینا ہے کسی کا اور آپ نہیں دینا چاہتے یہ قرض، یہ روزمرہ ہو رہا ہے. آپ اپنے خاندان میں دیکھیں تو آپ کے خاندان کے بہت سارے اولیاء اللہ یہ کام کر رہے ہیں. یہ اسکیپ فارورڈ والے، انہوں نے آپ کا قرض دینا ہے، آپ کے والد، آپ کے بھائی جاتے ہیں کہ بھائی آپ نے جو ہم سے پیسے لیے تھے وہ پیسے آپ واپس کریں. تو یہ جواباً آپ کا کیا کرے گا؟ آپ کا جواب یا تو وہ کہے جی ٹھیک ہے میں نے دینے ہیں، ابھی نہیں ہے بعد میں دے دوں گا، پھر تو ٹھیک ہے، اس نے قبول کر لیا کہ میں مقروض ہوں، مجھے دینا ہے. لیکن اگر اس کی نیت خراب ہے، ماڑی نیت ہے، نہیں دینا چاہتا، تو اس کو پتہ ہے کہ یہ مجھ سے قرض مانگنے آئیں گے، اس سے پہلے یہ اٹھ کے آپ پہ دعویٰ کر دیتا ہے. مثلا آپ نے 1,00,000 روپیہ اس کو دیا ہوا تھا، یہ 2,00,000 کا دعویٰ آپ پر کر دیتا ہے کہ انہوں نے 2,00,000 میرے دینے ہیں اور میرے 2,00,000 نہیں دے رہے ہیں. صرف میرے 2,00,000 نہ فقط یہ کہ نہیں دے رہے ہیں بلکہ الٹا میرے ذمہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں نے 1,00,000 ان کا دینا ہے. اس سے پہلے کہ قرض خواہ اس مقروض سے قرض مانگے، مقروض خود جواباً اس کے اوپر حملہ ور ہو جاتا ہے کہ میں نے تو آپ کا کچھ بھی نہیں دینا، آپ نے میرا دینا ہے اتنا. تو وہ جو مقروض ہے وہ طلبکار بن جاتا ہے کہ میرا اس کے اوپر ہے. آپ عدالتوں میں کیس دیکھیں، ایک شخص جرم کرتا ہے، ہر روز یہ پاکستان کا معمول ہے، لڑائی ہوتی ہے، اس لڑائی میں یہ حملہ کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، تعدی کرتے ہیں دوسرے فریق کے اوپر، پھر خود ہی اپنی ٹانگ میں گولی مار لیتے ہیں اور ہاسپٹل میں میڈیکل رپورٹ بنا کے اس فریق پر جس پر انہوں نے تجاوز کیا ہے اسی کے اوپر جا کر FIR کٹوا دیتے ہیں. مجرم کہتے ہیں نا، الٹا چور کس کو ڈانٹے؟ کوتوال کو ڈانٹے. کوتوال یعنی تھانے دار. چور ہے، پکڑا گیا ہے، اب تھانے دار کا کام ہے نا کہ چور کو ڈانٹے. لیکن اگر یہ چور ماہر ہے، سیاستدان ہے اور اسکیپ فارورڈ تھیوری سے آشنا ہے، تو اس سے پہلے کہ کوتوال اس کے اوپر کیس کرائے، یہ الٹا کوتوال کو ڈانٹتا ہے کہ تو نے مجھے پکڑا کیوں ہے، تو نے میرے خلاف یہ بات کیوں کی ہے. یہ کراس پرچے جتنے ہوتے ہیں یہ اسکیپ فارورڈ تھیوری ہے، یہ رائج کام ہے. چالاک لوگ، مکار لوگ، ستمگر لوگ، جھوٹے لوگ، ان کی بہترین پناہ گاہ کیا ہے
کہ جب آپ کے اوپر کوئی بات آ رہی ہے تو آپ پلٹ کے اس کو دوسرے کی طرف پلٹا دو. اتہام آپ اپنی طرف آنے سے پہلے دوسرے پہ تہمت لگا دو. یہ روزانہ ہو رہا ہے نا. مثلا اسکیپ فارورڈ کی قرآنی مثال، قرآن کریم نے بتایا ہے فرار بالجلو کیا ہوتا ہے، ہروب الامام کیا ہے. سورہ یوسف میں وہ خاتون، وہ زلیخا، اس نے حضرت یوسف کو آمادہ کرنا چاہا گناہ کے لیے. حضرت یوسف تیار نہیں ہوئے. اب مجرم تو یہ عورت تھی، گناہ اس نے کیا، یا مقدمات گناہ اس نے فراہم کیے، دعوت گناہ اس نے دی، اور وہ کامیاب نہیں ہوئی. ہونا کیا تھا؟ خوف یہ تھا کہ یوسف جا کے اس امیر مصر کو، رئیس مصر کو، عزیز مصر کو بتا دیتے کہ تیری بیوی کرپٹ ہے، بدکار ہے، یہ غلط نگاہیں رکھتی ہے. یہ اس کو ڈر تھا. اسے پتہ تھا کہ یہ ہونا ہے. یوسف نے میرے خلاف اگر لب کھول دیے تو میری عزت ساری نابود ہو جائے گی. اس نے پہل کر کے کیا کیا؟ یوسف پر بلیم لگا دیا. تہمت یوسف پر لگا دی کہ اس نے کیا ہے میرے ساتھ تجاوز. خوب اب یہاں پر توجہ کریں کہ جب ایک شہوتران عورت، ایک مکار عورت، ایک مکار طبقہ، ایک مکار حکمران، ایک مکار سیاستدان جب پھنستا ہے، جرم کرتا ہے، اس جرم کے مکافات میں پھنستا ہے، پھنسنے کے بعد اپنے لیے راہ فرار اختیار کرتا ہے. فرار کے 3 راستے اس کے نقصان میں ہوتے ہیں. پیچھے فرار کرنا، ڈوبتا ہے اس سے. دائیں بائیں فرار کرنا، خطرے میں کود جاتا ہے. محفوظ ترین فرار آگے کی طرف فرار ہے. وہ کیا ہے؟ اس نے کہا جی کہ یوسف نے کیا ہے یہ سارا کام. یوسف پھنس گئے، انکوائری یوسف کے خلاف ہوئی، جیل میں یوسف چلے گئے. اب یہاں بڑا اہم نقطہ قرآن بیان کرتا ہے. پاکستانی قوم کے لیے یہ سورہ بہت اہمیت رکھتی ہے. وہاں پر یہ جب اس عورت نے آگے کی طرف فرار کیا نا، یعنی جو الزام یا جرم خود کیا تھا وہ پلٹا کے اس بے گناہ پہ ڈال دیا اور پھنسا دیا. اب انکوائری شروع ہوئی، تفتیش شروع ہوئی. سب نے کہا جی کہ یہ ایسا ہی ہے، یہ اسی لڑکے نے یہ کام کیا ہوگا. وہی خاتون تو ہم جانتے ہیں، یہ تو بڑی عفیفہ ہے، یہ تو بڑی پاکیزہ ہے، یہ تو بڑی پرہیزگار ہے، یہ تو ہم اس کے جانتے ہیں. میکے والے بھی، سسرال والے بھی، پڑوس والے بھی، سہیلیاں بھی، خصوصاً جب وہ حکمران کی بیوی ہے تو پھر تو سارے ہی اس کے گواہ ہیں. اس کی عفت و پاک دامنی پر سب نے گواہی دے دی. ایک بچہ، چھوٹا بچہ، اس نے کہا کہ نہیں، پہلے یہ دیکھو کہ یوسف کی قمیض جو ہے وہ پھٹی ہوئی ہے. اسی نے کہا تھا نا کہ یہ اس یوسف کی قمیض پھٹی ہوئی ہے، یہ دلیل ہے کہ اس نے یہ کام کیا ہے. تو بچے نے کہا کہ یہ دیکھو کہ کس سمت سے پھٹی ہوئی ہے. دامن یوسف دیکھو کہ آگے سے پھٹی ہوئی ہے یا پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے. اگر اگلا حصہ قمیض کا پھٹا ہوا ہے تو یوسف گناہ گار ہے. اگر قمیض کا پچھلا حصہ پھٹا ہوا ہے تو پھر زلیخا گناہ گار ہے. بچے کے اندر یہ شعور ہے کہ جب کوئی اسکیپ فارورڈ کرتا ہے تو وہاں ثبوت بھی ہوتے ہیں. یہ کیوں آگے بھاگ رہا ہے، یہ کیوں تہمت پلٹا رہا ہے، یہ کیوں وقت سے پہلے رولا ڈال رہا ہے کہ یہ ہونے والا ہے، وہ ہونے والا ہے، فلاں ہونے والا ہے. اس کے ثبوت موجود ہیں. وہ بچے نے جو کہا تھا تو وہ دیکھا انہوں نے کہ یوسف کی قمیض تو پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے. پیچھے سے پھٹی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یوسف کا رخ عورت کی طرف نہیں تھا اور باہر کی طرف تھا. بس اس کا مطلب ہے کہ عورت مجرم ہے. خوب آپ توجہ کریں کہ جہاں پر ایک عورت یہ اسکیپ فارورڈ کرتی ہے، ہروب الامام کرتی ہے، فرار بالجلو کرتی ہے، آگے کی طرف بھاگتی ہے، یعنی بحران جس میں پھنسی ہے اس بحران سے نکلنے کے لیے
اسی بے گناہ پر حملہ ور ہو جاتی ہے اپنا دامن دھونے کے لیے، اس کے دامن کو آلودہ کرتی ہے۔ تو یہاں پر بچوں میں بھی یہ شعور موجود ہوتا ہے کہ یہ دیکھو کہ اگر یہ اس کا جرم ہے تو پھر ثبوت یہ ہونے چاہیے تھے، اس کا اگر جرم ہے تو پھر تو یہی چیزیں ہونی چاہیے تھی یہاں پر۔ یہ بچے نے رہنمائی کی ان بڑوں کی جو اس عورت کے شخصیت کے دھوکے میں آئے ہوئے تھے، چونکہ وہ سرکاری شخصیت تھی، خاتون اول تھی، حکمران کی بیوی تھی۔ حکمران کی بیوی جو کرے، بڑے جن کی فطرت مسخ ہو جاتی ہے، جن کے دل آلودہ ہو جاتے ہیں، وہ درباری بیانیے کی اس میں آ جاتے ہیں، دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ دربار کا بیانیہ یہ تھا کہ زلیخا پاک ہے، یوسف گناہ کار ہے۔ بچہ چونکہ آلودہ نہیں تھا، بچہ ماحول زدہ نہیں تھا، دربار کے روب میں نہیں تھا، اپنی اصل فطرت پر تھا شعور اس کا۔ اس نے کہا کہ اگر یہ یوسف نے کیا ہے تو علامت یہاں ہونی چاہیے تھی، یہ علامت تو یہاں نہیں ہے۔ خوب اس طرح کے بہت سارے مواقع ہیں کہ جہاں پر ایک شخص جب یا ایک گروہ جب بحران میں پھنستا ہے تو وہ آگے کی طرف فرار کرتا ہے۔ یہ ایک ٹیکٹک ہے دنیا میں، اس وقت امریکہ یہی کام کرتا ہے، یورپ یہی کام کرتا ہے، سارے یہی کام کرتے ہیں دنیا میں۔ یوکرین جنگ میں یہی پالیسی ہے، اسرائیل یہی کام کرتا ہے۔ اسرائیل روزانہ فلسطینیوں کے ساتھ یہی کرتا ہے نا، فلسطینیوں ان کے سرزمین پہ قبضہ، ان کے مقدسات پہ قبضہ، ان کے ہر چیز پہ قبضہ، گھر ان کے ویران کرتے ہیں، اور اس کے بعد فلسطینیوں کو کہتے ہیں کہ انہوں نے ہماری طرف راکٹ پھینکا، پتھر پھینکا، جواباً حملہ کر دیتے ہیں۔ اسی کو کہتے ہیں اسکیپ فارورڈ۔ یہی فرار ہے آگے کی طرف، اور آگے کی طرف فرار شیطان تو مان لیتا ہے لیکن پاکیزہ فطرت والا نہیں مانتا۔ اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ مجرم کا حربہ ہے، یہ آگے کی طرف فرار کرنا۔ خوب اگر اس طرح عوام کو دھوکہ دیا جائے، اس طرح عوام کے جذبات احساسات کو مجروح کیا جائے، تو وہ تو عوام بہت نادان عوام ہیں۔ یہ تو وہ دربار فرعون والے عوام ہو جائیں گے جو اس عورت مکار کے بہکاوے میں آ گئے اور یوسف کو متہم کر دیا انہوں نے۔ خوب یہ تو نہیں ہونا چاہیے۔ فرار ہی اول تو یہ ہے کہ اگر یہ حکمران یا یہ طبقہ سیاستدان اگر پاک دامن ہیں تو فرار کیوں کرتے ہیں؟ آپ نہ پیچھے فرار کرو، نہ دائیں بائیں، کسی طرف میدان میں ڈٹے رہو، چونکہ آپ پاک دامن ہو، پاک صاف ہو، پھر کہیں بھی فرار نہ کرو۔ اور سب سے معیوب فرار یہ آگے کی طرف فرار کرنا ہے، چونکہ اس سے چور کوتوال کو ڈانٹتا ہے۔ مثلا ابھی کیا کام کر رہے ہیں یہ سیاسی جو بحران ہے، اسٹیبلشمنٹ، افواج اور عدلیہ، یہ خائن ہیں، انہوں نے سازش کی ہے، انہوں نے یوں کیا ہے، انہوں نے ایسے کیا، انہوں نے کیوں؟ یہ تو کوتوال ہیں، عدلیہ کوتوال ہے، اسٹیبلشمنٹ کوتوال ہے، فوج کوتوال ہے۔ کوتوال کو کیوں ڈانٹ رہے ہو؟ کوتوال کو ڈانٹنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہروب الامام، اسکیپ فارورڈ۔ اس سے پہلے کہ کوتوال آپ کی گردن دبوچے، آپ کوتوال پہ کیچڑ اچھال دو۔ اور بچوں جتنا شعور اس قوم میں اگر ہو تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ بھائی یہ پہلے نشانی تو دیکھو، داغ کہاں لگا ہوا ہے، کس کے دامن پہ لگا ہوا ہے۔ یہ وہ سیاست ہے جو اس ریاست کے اندر عملی ہو رہی ہے، اور اسی کو میڈیا پہ سارے نشر کر رہے ہیں، یہی فرار میں مدد دے رہے ہیں۔ کم از کم پاکستان میں نہیں ہے ایسا نظام کہ مجرموں کو سزا ملے، کسی کو نہیں ملتی، یہ ویسے ایک دوسرے کو دانت دکھاتے رہتے ہیں۔ لیکن عوام کو آگاہ ہونا ضروری ہے کہ ان کے اوپر یہ خرسواری جو ہو رہی ہے عوام کے دوش پر، عوام کی بے شعوری کو ذریعہ بنا کر، عوام کو ٹول بنا کر یہ سارے کام کر رہے ہیں آگے کی طرف فرار۔ کم از کم عوام یہ تو کہہ لیں کہ اس میں شریک نہ ہو کہ بھئی ہم نہیں ہیں، اس بچے کی طرح
کہہ دو کہ یہ یوسف پہ تہمت لگانے والوں میں سے ہم نہیں ہیں، کوتوال کی ڈانٹ میں ہم شامل نہیں ہیں۔ اور یہ پاکستان کے سارے سیاستدان یہ کام کرتے ہیں، دوسروں پہ تہمت لگا دو۔ جو بھی اقتدار میں آئے گا وہ یہ حربہ استعمال کرتا ہے، جو اقتدار سے نکلے گا وہ یہ حربہ استعمال کرتا ہے۔ یہاں سیاست کا میدان گندا ہے، بہت گندا ہے، اتنا گندا ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ میں بارہا جوانوں سے، عوام سے یہ اپیل کی ہے کہ آپ دو طبقات پہ اعتماد زیرو کر دو، نہ کرو۔ ایک سیاستدانوں پر مطلقہ جھوٹ بولتے ہیں، مطلقہ جھوٹ بولتے ہیں، اس میں پرسنٹیج نہیں ہے کہ اتنے فیصد ٹھیک بولتے ہیں اتنے فیصد غلط، جو کچھ کہتے ہیں غلط کہتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ کے ذریعے تو آ جاتے ہیں۔ اب فرار بے عقب، بیک اسکیپ جو ہے وہ اس کو یو ٹرن کہتے ہیں نا، پیچھے بھاگ جانا، واپس بھاگ جانا، اب یہ بھی سیاستدان کرتے ہیں۔ کبھی جب پھنستے ہیں اپنی بات کر کے اسی سے یو ٹرن لے لیتے ہیں، یہ بھی فرار ہے۔ یہ فرار ایک موقع میں کام آتا ہے اور آگے کی طرف فرار ایک اور موقع پہ کام آتا ہے۔ بیک اسکیپ اور اسکیپ فارورڈ دو فرار ہیں سیاستدانوں کے معمول ہے۔ ایک کام جو یہ بڑی خلوص کے ساتھ کرتے ہیں، جھوٹ ہے، یہ پورا دھیان ہے ان کا کہ ہماری زبان سے کبھی سچ نہ نکل جائے۔ سچ پر ان کی زبان چل ہی نہیں سکتی، ورنہ سیاست میں نہیں آتے، یہ طے ہے۔ ان کی باتوں پہ اگر بھروسہ کرتے ہو تو اپنی حماقت پہ مور لگا رہے ہو کہ فلاں سیاستدان نے بیان دیا ہے تو مجھے یقین آ گیا ہے، یہ بے وقوفی ہے۔ دوسرا میڈیا ہے۔ میڈیا، مین سٹریم میڈیا ہے، ریگولر میڈیا ہے یا سوشل میڈیا ہے، دونوں گندگی کا دوسرا گٹر میڈیا ہے۔ میڈیا سے کوئی چیز اگر آپ کو پہنچی ہو، یہ بالکل اس کو تردید کرو، 1% بھروسہ نہ کرو، تصدیق کرو اس کی، چونکہ قرآن کا حکم ہے یہ، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، جب فاسق آپ کے پاس خبر لے کر آئے، رپورٹ لے کر آئے تو اس کو تحقیق کرو پہلے کہ یہ خبر درست ہے یا غلط ہے۔ تحقیق کے بغیر اگر قبول کر لی تو مجرم ہو اتنے ہی جتنا وہ فاسق مجرم ہے۔ فساق کی باتوں پہ بھروسہ مت کرو۔ میڈیا فساق کا ادارہ ہے اور فسق محض ہے، اس میں تمام جھوٹ گھڑ کے اس کو بنا کے اس کو پرزے لگا کے پھر عوام کو دھوکہ دیتے ہیں۔ خوب یہ بھی دھوکہ سارا، جتنا جھوٹ عوام میں پھیلے گا نقصان عوام کا ہے، میڈیا کا نہیں ہے، ان کی تو ریٹنگ بڑھتی ہے۔ اور جتنی گند سیاست میں ہے یہ نقصان عوام کا ہے، یہ سیاستدانوں کا نہیں ہے۔ وہ اقتدار میں مست ہیں اور رہیں گے، ایک آئے گا دوسرا جائے گا، یہ کھیل جب تک عوام باشعور نہیں ہوتے اور سب کو اٹھا کے باہر نہیں پھینک دیتے ان گندے کیڑوں کو، اس وقت تک یہ کھیلتے رہیں گے آپ کے ساتھ۔ ایک صورت میں آپ ان سے نجات پا سکتے ہیں کہ شعور آ جائے اور الہی نظام کی طرف آ جائیں، امامت کی طرف آ جائیں، ولایت کی طرف آ جائیں، پھر اس گند سے آپ کو نجات مل سکتی ہے، کسی حد تک، وہ بھی مطلقہ شاید پھر بھی نہ ملے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے اور پاکستان کے بدخواہوں کو، دشمنوں کو، خیانت کاروں کو اللہ تعالیٰ رسوا فرمائے، اور پاکستان کے اندر جو آشوب اور تنفر اور نفرت اور منافرت مذہب کی بنیاد پر اور سیاست کی بنیاد پر پھیلائی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بانیوں اور حامیوں کو رسوا کرے اور انہیں ناکام بنائے، اور اللہ تعالیٰ ملت پاکستان کو شعور عطا فرمائے، بیداری عطا فرمائے، اور انہیں اتحاد و اتفاق کی توفیق عنایت فرمائے انشاءاللہ۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین۔